ایک مس انڈرسٹینڈنگ پبلک میں یہ بھی ہے کہ اگر آپ دانتوں کی صفائی کروائیں گے، اسکیلنگ کروائیں گے خاص طور پہ، تو آپ کے دانت کمزور ہو جائیں گے. دانتوں میں کیڑا لگنا سے مراد یہ نہیں کہ فزیکلی وہاں پہ کوئی کیڑا واقعی میں پریزنٹ ہے. یہ ایک جنرل پبلک میں ایک نارم جو ہے نا وہ نکلی ہے کافی سالوں سے اور چل رہی ہے. نئے جو بچے پیدا ہو رہے ہیں، نئی جنریشن جو آ رہی ہے، ان کی جو جا گروتھ ہے وہ کمپرومائز ہے. تو کبھی بھی بچے کے منہ میں فیڈر نہیں ہونا چاہیے سوتے ہوئے. یہ دانتوں کی ہیلتھ کے لیے بہت ایک بری چیز ہے. 80% آئی تھنک جو معدے کی بیماریاں ہیں وہ آپ کے منہ سے جو ہے نا پیدا ہوتی ہیں. جو لوگ اسموکنگ کرتے ہیں ان کے آپ نے نوٹس بھی کیا ہوگا کہ بلیک اسپاٹس جو ہے نا بڑے زیادہ دانتوں میں ویزیبل ہوتے ہیں. جنرل پبلک میں ایک مسکنسیپشن عام ہے کہ اب اسے عقل داڑھ آ گئی ہے تو اسے عقل آ گئی ہے. اگر پیشنٹ کو ڈائبٹیز ہے تو اس کو ایکسٹرا کیئر کی بالکل ضرورت ہے. وہ دانتوں کو نارمل کلیننگ سے زیادہ کلیننگ کرے. عقل داڑھ بیسیکلی کہتے ہیں کہ آپ کا جو لاسٹ مولر ہوتا ہے، مولر فیملی کا جو لاسٹ ٹوتھ ہوتا ہے، تھرڈ مولر اور وزڈم. السلام علیکم. عرفات ٹاکس میں ہوں آپ کے ساتھ یاسر عرفات، اور آج کے پوڈ کاسٹ میں ہمارے ساتھ ایک بڑے ہی اسپیشل گیسٹ موجود ہیں. آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ ڈاکٹر حمزہ جمیل. اور آج کے پوڈ کاسٹ میں ہم اورل ہائیجین ڈینٹل کیئر پر بات کریں گے. ہم ڈی کوڈ کریں گے کہ ہم اپنی پرسنل گرومنگ میں اپنی اورل ہائیجین کو کیسے امپروو کر سکتے ہیں اور اپنی ڈینٹل کیئر کو کیسے یقینی بنا سکتے ہیں. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب فار اسپیئرنگ ٹائم فار اس. تھینک یو. اور پوڈ کاسٹ آمد پر شکریہ اگین. ڈاکٹر صاحب کیا چل رہا ہے آج کل؟ سر اللہ کا شکر ہے، ایز یور پریکٹس چل رہی ہے ڈینٹسٹری میں. لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں، ان کے دانت ریپیئر کر رہے ہیں، اسمائل کو امپروو کر رہے ہیں. اسمائل کو امپروو کر رہے ہیں. اچھا، اسمائل سے ایک بات میرے ذہن میں آ رہی ہے کہ اکثر میں نے ڈینٹسٹ کو دیکھا ہے کہ ان کی اسمائل بڑی پیاری ہوتی ہے، جس کو ہم ڈینٹل اسمائل کہتے ہیں. تو یہ موسٹلی جو ڈینٹسٹری کے شعبے میں آتے ہیں، کیا یہ اپنی اسمائل کو اسپیشلی ڈیزائن کرتے ہیں، سیکھتے ہیں مسکرانا، یا یہ بائی ڈیفالٹ نیچرلی ان کی اسمائل ایسی ہوتی ہے؟ جیسے آپ کی بھی اسمائل اچھی ہے. سر بائی ڈیفالٹ تو خیر نہیں ہوتا. اس میں ڈینٹسٹری میں آنے کے بعد ہم ایون لوگوں کے دانتوں کو دیکھنے سے جو ہے نا وہ خود کو روک نہیں سکتے. اتنا اس میں وہ آپ کو اویئرنیس آ جاتی ہے دانتوں سے ریلیٹڈ. آپ اتنے اویئر ہو جاتے ہیں. تو سب سے پہلے ہر بندہ جو ڈینٹسٹری میں آتا ہے وہ اپنے دانت کو امپروو کرنے کی جو ہے نا پوری کوشش کرتا ہے. اگر کسی کو بریسز ریکوائرڈ ہیں تو وہ بریسز لگوا لے گا. اگر کسی کی کوئی یلوئشنس زیادہ ہے دانتوں میں تو وائٹننگ کی طرف اس کو انہینس کرنے کی کوشش کرے گا. اوکے فائن. اچھا، آج جو میں آپ سے گپ شپ کرنا چاہ رہا ہوں، اس کا بڑا مقصد یہ تھا کہ وین اٹ کمس اباؤٹ پرسنالٹی گرومنگ، تو پرسنالٹی گرومنگ کا ایک بڑا ہی امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے آپ کی پرسنل ہائیجین. اینڈ وین وی ٹاک اباؤٹ پرسنل ہائیجین، اس میں آپ کی اورل ہائیجین بھی ہے، اس میں آپ کی فزیکل ہائیجین بھی ہے. بیکاز رائٹ نو جو ہمارا ایریا ہے وہ ڈینٹل کیئر ہے، اورل ہائیجین ہے، تو ہم اسی ڈومین میں کوشش کریں گے کہ ساری کی ساری ٹاکس کو ڈی کوڈ کریں. اچھا، میں آپ کے ساتھ جو اپنا ایکسپیرینس ہے یا جو میری ایک ایکسپیرینشیل لرننگ ہے ود ڈفرینٹ سارٹس آف پیپل، بیکاز اکراس دا کنٹری مجھے ٹریننگ ورک شاپس کے سلسلے میں جانے کا موقع ملتا ہے. تو آئی ہیو میٹ ود سو مینی پیپل، دے آر ویئرنگ ویری برانڈیڈ گڈ اٹائر، بہت اچھی رسٹ واچ پہنی ہے، شوز اچھے پہنے ہوئے ہیں، اور آئی مین برانڈیڈ ان کے گیجٹس ہیں، موبائل فون بہت اچھا ہے. لیکن جیسے ہی آپ ان سے گفتگو سٹارٹ کرتے ہیں تو ہیلیٹوسس ہے، بیڈ بریتھ ہے، اور اتنی گندی بدبو منہ سے آتی ہے کہ یو فیل ویری ان پلیزنٹ، اور آپ ان کی کمپنی میں بڑا ان پلیزنٹ فیل کر رہے ہوتے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب، یہ جو ہیلیٹوسس ہے، جو بیڈ بریتھ ہے، اس کی بنیادی بڑی وجہ کیا ہے؟ دیکھیے، دانتوں کو کلین کرنا سب سے اہم ہے. اگر آپ اپنے دانتوں کی پراپر کلیننگ رکھتے ہیں، برشنگ کرتے ہیں، دانت صاف رکھتے ہیں، تو آپ دانتوں کی تمام اور مسوڑوں کی تمام بیماریوں سے جو ہے نا بچ سکتے ہیں، انکلوڈنگ بیڈ بریتھ، ہیلیٹوسس، اس طرح کے تمام ایشوز جو آپ اپنی روٹین لائف میں فیس کرتے ہیں لوگوں سے ملتے ہوئے. اب لوگوں میں ایک مسکنسیپشن یہ ہے کہ لوگ صرف دانت صاف کرتے ہیں، برش کرتے ہیں، 2 سے 3 منٹ تک برش کرتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ جاگ بن گیا، کولی کر لیا تو برشنگ ہو گئی ہے. جبکہ ایسا نہیں ہے. برشنگ کا مطلب ہے کہ آپ کے دانت کی تمام سرفیسز پراپر کلین ہونی چاہیے.
اور اس کے ساتھ گمز بھی پراپر کلین ہونے چاہیے. تو برشنگ کی بہت ساری ٹیکنیکس ہیں, ان کے مطابق اگر آپ برشنگ کریں گے, اپنے دانتوں کی سرفیس کو ڈیلی بیسس پہ کلین کریں گے ایٹ لیسٹ 2 times a day, تو آپ ان تمام ایشوز سے, تمام بیماریوں سے جو ہے نا بچ سکتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, یو آر ٹاکنگ اباؤٹ برشنگ کے ساتھ فلاسنگ بھی آئی تھنک کہ بڑی امپورٹنٹ ہے. اور جو برشنگ کے گڈ ٹائمس ہیں, موسٹلی جو ہم نے بچپن سے سنا وہ تو تھا کہ جی آپ صبح اٹھتے ہی برش کریں, بٹ جو میری فائنڈنگس ہیں وہ یہی ہیں کہ آپ جب بریک فاسٹ کرتے ہیں تو بریک فاسٹ کے بعد کریں, تاکہ جو فوڈ پارٹیکلس ہیں وہ بھی کلین ہو جائیں, اور آپ رات سونے سے پہلے برشنگ کریں. لیکن اس کے باوجود میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا, بیکاز اگین میں اپنی اس بات کو رپیٹ کروں گا کہ اورل ہائیجین پہ باقاعدہ میں سیشنز بھی کرتا ہوں وین اٹ کمز اباؤٹ کوگنیٹیو لینڈسکیپ یا کوگنیٹیو اویئرنیس. تو اس میں لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم برش بھی کرتے ہیں, ہم فلاسنگ بھی کرتے ہیں, لیکن اس کے باوجود ہمارے منہ سے بدبو آتی ہے. تو ڈو یو تھنک کہ یہ آپ کا کوئی اسٹمک کا ایشو ہوتا ہے جس وجہ سے آپ کے منہ سے برشنگ کے باوجود بدبو آ رہی ہوتی ہے؟ بالکل اسٹمک اپسیٹ بھی ہو سکتا ہے, لیکن 80% آئی تھنک جو معدے کی بیماریاں ہیں وہ آپ کے منہ سے جو ہے نا پیدا ہوتی ہیں. جو آپ کے منہ میں جراثیم پائے جاتے ہیں, اگر آپ ان کو کنٹرول نہیں کرتے اور ان کی تعداد بڑھتی رہتی تو آپ کے معدے پہ ایفیکٹ آ سکتا ہے. اب میرا خیال ہے کہ ہر بندے کو ایٹ لیسٹ 6 months کے بعد اپنے ڈینٹسٹ کو, کوالیفائڈ ڈینٹسٹ کو, کویک کو نہیں, کوالیفائڈ ڈینٹسٹ کو وزٹ لازمی کرنا چاہیے, کیونکہ جو آپ کا ڈینٹسٹ آپ کا ایگزامن کر سکتا ہے وہ آپ خود نہیں کر سکتے. مے بی آپ کو ایک پروفیشنل اسکیلنگ اینڈ پالشنگ سیشن ریکوائرڈ ہو, جس سے آپ کا جو ہے نا بیڈ بریتھ کا جو ہے نا ایشو سارٹ آؤٹ ہو جائے. تو اس میں ایسے ہی کہ آپ اپنے برشنگ کو امپروو کریں, اور ایٹ لیسٹ 6 months کے بعد اور ونس ان اے ایئر اپنے ڈینٹسٹ کو لازمی وزٹ کریں. اچھا ڈاکٹر صاحب, یو ٹاکڈ اباؤٹ کہ ڈینٹسٹ کو وزٹ کرنا چاہیے. تو ڈینٹسٹ کو وزٹ کرنے کا جو مقصد ہے, کیا صرف اپنی جو ڈینٹل کیئر ہے اس حوالے سے ایک ایویلیویشن کروانا ہے, یا جب آپ ڈینٹسٹ کو 6 months کے بعد وزٹ کریں گے تو آپ اپنی ڈینٹل اسکیلنگ کروائیں گے؟ تھوڑا سا اس پر آپ بتائیں کہ وزٹ کرنے کا مقصد صرف اپنی اورل ہائیجین کی ایویلیویشن ہے یا آپ باقاعدہ ڈینٹل اسکیلنگ کروائیں گے؟ بیسک جو ایک مس انڈرسٹینڈنگ پبلک میں یہ بھی ہے کہ اگر آپ دانتوں کی صفائی کروائیں گے, اسکیلنگ کروائیں گے خاص طور پہ, تو آپ کے دانت کمزور ہو جائیں گے. ایسا بالکل نہیں ہے. اسکیلنگ کا مطلب دانتوں کی صفائی کے ساتھ ساتھ مسوڑوں کی صفائی بھی ہے, کیونکہ برشنگ آپ جتنی بھی اچھی کر لیں, جتنی بھی امپروو کر لیں, آپ اپنے گمز کو 100% کلین نہیں کر سکتے. گمز کی کچھ سرفیسز جو ہے نا اپروچیبل نہیں ہیں, تو آپ کو کچھ ڈیوریشن کے بعد دانتوں کی صفائی کی ضرورت لازمی پڑتی ہے. کسی کو 1 سال کے بعد, کسی کو 5 سال کے بعد. یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی فوڈ انٹیک کیسا ہے آپ کا, اور آپ کی اپنی برشنگ کی, کلیننگ کی اپنے ہیبٹس کس طرح سے ہیں. اچھا, آپ نے فوڈ انٹیک کی بات کی ہے, آپ نے پلیک کی بات کی ہے, تو یو آر سینگ ویری رائٹ کہ کچھ لوگوں کے جو دانتوں کی اوپری سطح ہے وہ کلین ہوتی ہے, لیکن جو گمز کے ساتھ والا ایریا ہے وہ کافی زیادہ وہاں پہ پلیک ایکیومولیٹ ہوا ہوتا ہے. دوسرا مجھے بتائیں کہ ہمارے بچے ہیں, ایک تو بہت زیادہ کینڈیز, کوکیز, کانڈیمنٹس, اس قسم کی جو فوڈ آئٹمس ہیں بچے بڑے شوق سے کھا رہے ہوتے ہیں, اور پھر کچھ بچوں کو یہ بھی دیکھا گیا کہ وہ کوئی چاکلیٹ کھا رہے ہیں, کھاتے کھاتے کوئی میٹھا کھاتے کھاتے وہ سو جاتے ہیں. تو جو ڈینٹل کیوٹیز ہیں یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے. میں نے دیکھا ہے بچوں کے دانت جو ہے وہ ان میں ہولز موجود ہوتے ہیں. یہ جو ڈینٹل کیوٹی کا ایشو ہے اس کو ہم کیسے بہتر انداز میں سارٹ آؤٹ کر سکتے ہیں؟ سر, یہ آپ نے بڑا ایک اہم جو کویشچن ریز کیا. میں 2-3 ایڈوائسز کروں گا, تو پبلک کو چاہیے کہ ایٹ لیسٹ وہ فالو کرے. اچھا, اگر آپ کا بچہ دودھ پینے کی ایج میں فیڈر یوز کرتا ہے تو آپ کبھی بھی اس کو فیڈر سوتے ہوئے مت دیجیے گا, کیونکہ بچے ضد بھی کرتے ہیں, وہ سوتے ہوئے فیڈر منہ میں لے کے سو جاتے ہیں. تو کبھی بھی بچے کے منہ میں فیڈر نہیں ہونا چاہیے سوتے ہوئے. یہ دانتوں کی ہیلتھ کے لیے بہت ایک بری چیز ہے. دوسری ایک چیز ہے کہ بچے آج کل کینڈیز, چاکلیٹس اور سافٹ ڈرنکس بہت زیادہ لیتے ہیں. اصل میں جو ڈینٹل کیوٹی ہے وہ 3-4 ایلیمنٹس پہ جو ہے نا وہ جنریٹ ہوتی ہے. ایک آپ کی اورل جو اپنا برشنگ ہے, کلیننگ ہے. دوسرا آپ کی فوڈ انٹیک ہے. اب سویٹ فوڈز اور جو کاربونیٹڈ ڈرنکس ہیں وہ کیوٹیز کو بڑا زیادہ انہینس کرتی ہیں. تو بچوں کو ایڈوائز کریں کہ وہ کینڈیز کم سے کم لیں, ڈرنکس کم سے کم یوز کریں,
تو کیونکہ بچوں کے جو اپنا دانت ہے وہ بھی بڑے سینسٹیو اور ملکی دانت بڑے نازک ہوتے ہیں. دوسری ایک چیز بڑی اہم ہے کہ ہمارے آج کے اس ماڈرن ایرا میں جو بچوں کی فوڈ انٹیک ہے وہ کمپلیٹلی چینج ہو گئی ہے. ہم ہارڈ فوڈ نہیں لیتے, جنک فوڈ لیتے ہیں, سافٹ فوڈ لیتے ہیں. اس سافٹ فوڈ سے جو ہے نا بچوں کی جو جا گروتھ ہے وہ بھی جو ہے نا کمپرومائز ہو رہی ہے, کیونکہ اگر آپ سخت چیزیں کھائیں گے, نیچرل چیزیں کھائیں گے, تو آپ کا جو بون اسٹریس ہے وہ آئے گا, تو نیچرلی آپ کی بون گروتھ جو ہے نا امپروو ہوگی. تو ہم نے اپنی جو ہے نا ڈائٹ کو کمپلیٹلی چینج کر لیا ہے, اس سے بھی بڑے مسائل پیدا ہو رہے ہیں. اچھا, یہ آپ نے بڑی امپورٹنٹ بات کہی ہے. یو آر ٹاکنگ اباؤٹ دا فوڈ پیٹرنس, یو آر سینگ ویری رائٹ. میں آپ کی بات کو سیکنڈ کرتا ہوں کہ ماڈرن ایرا میں وی ہیو سین کہ آرگینک فوڈ کے بجائے ہم جنک فوڈ لے رہے ہیں, ان آرگینک فوڈ لے رہے ہیں, سویٹ, کینڈیز, کوکیز, بیکری آئٹمس, یہ ساری کی ساری چیزیں بچے بڑے شوق سے کھاتے ہیں. اور وین اٹ کمس اباؤٹ ویجیٹیبلس, فروٹس یا پروٹین ڈائٹ ہے لائک یہ میٹ وغیرہ ہے, بیف ہے, مٹن ہے, تو بچے ان چیزوں کو اوائڈ ہی کر رہے ہوتے ہیں. بچے کی دانتوں میں کیویٹی آ چکی ہے بیکاز اگر آپ میرا ذاتی ایکسپیرینس پوچھیں تو میرے بیٹے جو ہیں وہ دا ایلڈر ون از نو ماشاء اللہ 7 years old, دا ینگر ون محمد عیسیٰ عرفات ہی از نو 6 years old. تو آپ نے یہاں پہ فیڈر کی بھی بات کر دی, تو میرے بچے تو 7-6 سال سے سوتے ہوئے فیڈر لے کے ہی وہ مطلب سو رہے ہوتے ہیں. تو اٹ مینس کہ ہم نے اویئرنیس نہ ہونے کی وجہ سے ان کی ڈینٹل کیئر پہ بہت زیادہ نیگلیجنس برتی ہے. تو ایک تو چلیں جو پیرنٹس ابھی مطلب نیولی ویڈ ہیں ان کے لیے ایک اچھی ایڈوائس ہے, بٹ اگر کوئی ان چیزوں پہ کمپرومائز کر چکا ہے یا وہ بچے جن کے ڈینٹل کیویٹی کا ایشو ہے, تو وہ اب اس ایشو کو کیسے اوور کم کر سکتے ہیں؟ جو آپ کے ملکی دانت ہیں, ملکی ٹوتھ جو ہے نا وہ اٹ از ایز امپورٹنٹ ایز دا ایڈلٹ ون. ملکی دانتوں کی 2-3 فنکشنز ہوتے ہیں. آپ کے ملکی دانتوں کی اسٹیج ہے 2 سے 6 سال تک بچے کی, 6 months سے 2 years تک, سوری, جس میں 6 months میں پہلا ملکی دانت آئے گا اور 2 سال تک جو ہے نا وہ کمپلیٹلی جو دودھ کے دانت ہے وہ آ جائیں گے. جیسے ہی پہلا دانت منہ میں آئے تو یہ ماں کا فرض ہے, یہ میری تھنکنگ کے مطابق تو یہ پیرنٹنگ کا پارٹ ہونا چاہیے کہ ماں کو یا اپنا باپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ دانتوں کا, بچوں کی دانتوں کا خیال رکھنا ہے. جیسے ہی پہلا ملکی دانت آیا آپ برشنگ کی جو ہے نا بچوں کو عادت ڈالیں, ماں اپنے فنگر برش سے کر لے, یا بچہ جب 2-3 سال کی ایج میں چلا جائے تو آپ اس کو ٹیچ کریں کہ برش اس طرح سے کرنا ہے. دوسرا یہ کہ اگر ان ساری احتیاط کے باوجود بھی بچوں کے دانتوں میں کیویٹی ڈیولپ ہو گئی ہے تو آپ فوراً ڈینٹسٹ کو وزٹ کریں, کیونکہ جو ملکی دانت ہے اس نے کھانے پینے کے ساتھ ساتھ, فنکشن کے ساتھ ساتھ, جو اڈلٹ ٹیتھ ہے, نیا آنے والا جو پرماننٹ دانت ہے اس کے لیے ایک پاتھ وے کریٹ کرنا ہے. ملکی دانت کے گرنے کا اور ریپلیس ہونے کا ایک پراپر شیڈول ہے. مولر نے اس ایج میں گرنا, اس کی جگہ پہ پرماننٹ مولر اس ایج میں آئے گا. سامنے کے دانت 8 سال کی 7 سال کی ایج میں گریں گے تو, یا 9 سال کی ایج میں گریں گے تو پرماننٹ دانت اس ایج میں آئے گا. تو ہر دانت کا اپنا ایک پیٹرن ہے. تو اب میکسیمم یہی کوشش کی جاتی ہے کہ بچوں کے دانت کو بچایا جائے, یا ان کی فلنگ کی جائے, یا پلپوٹمی یا پلپیکٹمی کے ذریعے ان کے انفیکشن کو ختم کیا جائے. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ نے جو ڈسکس کیا ہے ابھی دانتوں کے گرنے کا عمل, تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ جب بچوں کے دانت گرتے ہیں تو اس کے بعد جب نئے دانت آ رہے ہوتے ہیں تو دانتوں میں ایک ٹلٹڈنس ہوتی ہے. جیسے کہ آن اے لائٹر نوٹ میں اپنا ایکسپیرینس شیئر کرتا ہوں کہ میں ایک جگہ پر ٹریننگ ورک شاپ دے رہا تھا, اینڈ پرسنالٹی گرومنگ پہ جو سیکشن تھا ایک اورل ہائیجین, تو اس پہ میں بتا رہا تھا کہ بھئی آپ 2 ٹائم برش کریں, آپ ہیلیٹوسس سے, بیڈ بریتھ سے بچنے کے لیے آپ کوئی منٹ, کوئی کارڈیمم, کوئی اس قسم کی چیز رکھ سکتے ہیں, آپ ماؤتھ واش یوز کریں, آپ کوئی منٹ یوز کر لیں. تو somebody in amongst my participants raised his hand, تو اس نے کہا کہ یاسر افراد صاحب آپ کا تو اپنا ایک دانت ٹیڑھ ہے. تو جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میرا اپنا بھی ایک دانت ٹیڑھ ہے, اور so many people noticed that, اور وہ مجھے کہتے بھی ہیں کہ یار آپ اس دانت کو سیدھا کروا لیں. تو میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ یار جو چھوٹے بچے ہیں ہم ان کی ڈینٹل کیئر کو کیسے یقینی بنائیں کہ ان کے دانت ٹیڑھے ہو ہی نہ, پہلی بات. اور دوسری بات یہ ہے کہ خدا نہ خواستہ کسی کا دانت اگر ٹیڑھا ہو بھی گیا ہے
تو پھر ہم اس کو مطلب کیسے اس کی استھیٹیکلی اس کو ریفائن کر سکتے ہیں. جیسا کہ اب آئی مین میرا دانت ٹیڑھا ہے تو اگر استھیٹک پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے تو اٹ ڈزنٹ لک نائس. یس. تو آپ اس پر ذرا دونوں چیزوں کو ایلیبریٹ کریں. اچھا سر, اس میں یہ کہ سب سے ایک جنیرک بات کریں تو ایک تو ڈائٹ پیٹرن چینج ہو گیا ہے, اس وجہ سے آپ کی نئے جو بچے پیدا ہو رہے ہیں, نئی جنریشن جو آ رہی ہے, ان کی جو جا گروتھ ہے وہ کمپرومائز ہے. ان کی جا گروتھ اس طرح سے نہیں ہے کہ وہ جو پرماننٹ دانت ہے اس کے سائز کو اکاموڈیٹ کر سکے. ایک یہ چیز بھی ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ بچوں کے دانتوں میں جو کیوٹیز لگ جاتی ہیں تو دانت پہلے گر جاتے ہیں, ٹائم سے پہلے گر جاتے ہیں. تو لیٹ سپوز فرض کریں کہ ایک ملکی دانت کا جو نیچرل گرنے کا شیڈول ہے وہ 9 ایئرس ہے, تو وہ 6 سال میں ہی کیوٹی کی وجہ سے خراب ہو کے نکالنا پڑتا ہے. تو 3 سال بعد پرماننٹ دانت وہاں پہ آئے گا, تو 3 سال کے آنے تک وہ مائٹ بھی پاسبل کہ وہ اس پراپر جگہ پہ ایرپٹ نہ ہو, وہ کسی اور جگہ کی طرف جو ہے نا ایرپٹ نکل جائے وہاں پہ. تو ایک یہ چیز ہے کہ ملکی دانتوں کو بھی آپ نے بڑا زیادہ خیال رکھنا ہے, اس کو جو ہے نا لائٹلی نہیں لینا دانتوں کے, بچوں کے دانتوں کو. دوسری آپشن یہ ہے کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے بچے کے دانت جو ہے نا وہ 6 ایئرس ٹو 12 to 13 ایئرس یہ ایج ہوتی ہے جس میں جو ملکی دانت ہے آپ کے وہ ریپلیس ہوتے ہیں پرماننٹ دانتوں سے. تو اس ایج میں اگر آپ کو ذرا سا فیل ہو کہ بچوں کے دانت, میرے بچے کے دانت ٹیڑھے آ رہے ہیں, تو آپ اپنے ڈینٹسٹ کو لازمی وزٹ کریں. اس میں جیسے ہی آپ ڈینٹسٹ جو ہے نا وہ ایویلویٹ کرے گا کہ بچے کے دانت ٹیڑھے ہیں تو وہ کوئی نہ کوئی انٹرونشن کر سکے گا, ٹائملی جو ہے نا اس کو امپروو کر سکے گا. آپ جتنی جلدی کریکشنز کروا لیں گے اتنا اچھا آپ کے بچے کے دانت جو ہے نا گڈ لکنگ جو ہے نا پراپر ایک آرچ میں نکلیں گے. بریسز کروا سکتے ہیں اور اس طرح کے کوئی اور بھی پروسیجرز ہیں جن کے ذریعے آپ دانت سیدھے کروا سکتے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ کیا اگر خدا نہ خواستہ کسی بچے کے دانت اب ٹیڑھے ہیں اور وہ اس کو ریکٹیفائی کرنا چاہ رہا ہے تو کیا یہ کوئی ڈینٹل پروسیجر کرنا پڑتا ہے, آئی مین کوئی سرجیکل پروسیجر کرنا پڑتا ہے, یا بریسز وغیرہ سے ہم اس کو ٹھیک کر سکتے ہیں؟ 95-98% جو ڈینٹل ڈیفارمیٹیز ہیں, جو ڈینٹل آپ کے دانتوں کی مس الائنمنٹ ہے, وہ سمپلی آپ بریسز سے کریکٹ کر سکتے ہیں. کوئی سرجیکل انٹرونشن کی ایز سچ نیڈ نہیں ہوتی. 95-98% جو اپنا کریکشنز ہیں وہ آپ بریسز سے یا اس طرح کے پروسیجر سے آپ کر سکتے ہیں. کچھ کیسز میں ہوتا ہے کہ آپ کے جو ہے نا بونی ڈیفارمیٹی زیادہ ہوتی ہے, میگزیلا کسی کا پروکلائنڈ ہے یا آگے کی طرف ہے یا زیادہ پیچھے کی طرف ہے, یا مینڈیبل زیادہ آگے یا پیچھے کی طرف ہے, تو اس میں آپ کو سرجری ریکوائرڈ ہو سکتی ہے, لیکن وہ کیسز کم ہوتے ہیں. اچھا, آپ نے فیڈر کی بات کی اور یہ میرے لیے ایک بڑی انٹرسٹنگ بات تھی. یو ٹاکڈ اباؤٹ پیرنٹنگ, تو پیرنٹنگ چونکہ میرا فیوریٹ سبجیکٹ بھی ہے تو سرپرائزنگلی مجھے آئیڈیا نہیں تھا کہ آئی مین کہ ہمیں پیرنٹنگ میں بچوں کو یہ بھی ایجوکیٹ کرنا ہے کہ انہوں نے اپنی اورل ہائیجین کو کیسے مینٹین کرنا ہے, یا ایٹ لیسٹ اٹس اے رسپانسبلٹی آف پیرنٹس کہ ایئرلی چائلڈہڈ میں وہ بچے کو ایجوکیٹ کریں یا وہ خود اس کی ڈینٹل ہائیجین کو, اورل ہائیجین کو یقینی بنائیں. میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب جب ایک بچہ چھوٹی عمر میں ہے, لائک 2 سال 3 سال کی عمر میں, تو جب آپ ماں بچے کو برش پہ ٹوتھ پیسٹ لگا کے دیتی ہے تو اکثر بچے اس کو نگل جاتے ہیں. تو اس چیز کو کیسے ٹھیک کیا جائے کہ بچہ ٹوتھ پیسٹ کو نہ نکلے؟ اور دوسرا کویسچن یہ ہے کہ جیسے میں نے بتایا کہ مائی ایلڈر سن گونا بی 7 ایئرس اولڈ, تو اب وہ فیڈر ابھی بھی پی رہا ہے. تو میں اس کو پچھلے دنوں بھی کہہ رہا تھا کہ یار اب آپ بڑے ہو گئے ہیں, آپ شیر دل بچے ہیں, تو آپ اب فیڈر کی جان چھوڑ دیں. اور اب وہ کہہ رہا تھا کہ نہیں بابا میں ابھی فیڈر پیوں گا. تو میں اب اس پر تھوڑا سا ہوں کہ یار اب یہ بڑا ہو گیا ہے, اور مجھے کسی نے بتایا, اب آئی ڈونٹ نو کہ اس میں فیکٹس کیا ہیں, کہ فیڈر پینے سے پھر دانت بھی ٹیڑھے ہو جاتے ہیں. تو آئی وانٹ یور 2 cents آن دیٹ کہ کیا جب بچہ 7 سال کا ہو جائے اس کے جو ملکی ٹیتھ ہیں وہ گر جائیں, تو اگر اس کے باوجود وہ فیڈر لے رہا ہو تو اس سے بھی دانت ٹیڑھے ہو جاتے ہیں؟ دیکھیں, ملکی دانت کے گرنے کی ایج 12 سے 13 سال ہے. 6 سال میں پہلا دانت آئے گا پرماننٹ, اور 6 سے 12 سال تک پرماننٹ دانت آئیں گے اور دودھ کے دانت گرتے جائیں گے. یہ ایک نیچرل پروسیجر ہے, پروسیس ہے. دوسرا یہ کہ بہت ساری ہیبٹس ہیں, جیسے آپ نے ذکر کیا کہ بچہ آپ کا 7 سال کا وہ فیڈر منہ میں رکھتا ہے, تو کسی نے بتایا آپ کو کہ دانت ٹیڑھے ہو سکتے ہیں. بالکل ہو سکتے ہیں. ایون فیڈر منہ میں رکھنے سے کچھ بچے جو ہے تھم سکنگ کرتے ہیں,
تھم کو منہ کے اندر رکھتے ہیں, فنگر منہ کے اندر رکھتے ہیں, یا ٹنگ کو نیچے والے دانتوں کے ساتھ تھرس کرتے رہتے ہیں. تو یہ ساری ہیبٹس جو ہے نا آپ کے دانتوں کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہیں, کیونکہ جو گروئنگ ایج میں دانت ڈیولپ ہو رہے ہیں وہ سینسٹیو ہے. اگر ان کو کسی قسم کی فورسز لگیں گی تو وہ اپنے نیچرل جو ہے نا پاتھ وے سے ڈفرینٹ جا سکتے ہیں. آپ کا اوپر کا جبڑا زیادہ آگے کی طرف آ سکتا ہے, نیچے کا جو ہے نا وہ پیچھے کی طرف یا آگے کی طرف جا سکتا ہے. تو یہ ساری ہیبٹس جو ہے نا اگر آپ اپنے بچے میں نوٹ کریں تو اس کو ڈینٹسٹ سے لازمی وزٹ کروائیں, کیونکہ ایک تو اس کا ڈینٹل فوبیا ختم ہوگا. آپ اس کو کسی پروسیجر کے لیے لے کے نہیں جا رہے, آپ سمپل ایگزامینیشن کے لیے لے کے جا رہے ہیں, اور بچے جو دیکھتے ہیں وہ سیکھتے ہیں. آپ اپنا ایگزامن کروائیں تو بچے کو سمجھ آ جائے گی کہ اس میں کوئی ہرٹنگ چیز نہیں ہے, تو وہ آپ خود بھی ایگزامن کروا لے گا. اوکے اچھا ڈاکٹر صاحب, بچوں پہ کافی بات ہوگی, تو میں کراچی بہت جاتا ہوں, وہاں پر میری کافی ایریاز میں ٹریننگ ورک شاپس ہوتی ہیں. جب آپ کراچی جاتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ لوگ گٹکا, ماوا, چھالیا, پان کھاتے ہیں. آپ کو ایک شخص ملتا ہے, وہ آئی مین کہ میں ود ڈیو اپالوجیز فرام کراچیز, مطلب دے آر آل آر بردرز اینڈ سسٹرس, لیکن مطلب آن اے ویری پریگمیٹک نوٹ دس از اے فیکٹ کہ ایک بندہ ہے, ہی از لکنگ ویری ہینڈسم, ویری اسمارٹ, لیکن جیسے ہی وہ منہ کھولتا ہے تو ایک نئی دنیا آشکار ہوتی ہے. آپ کے منہ ریڈ ہوا ہوا ہے, اور کراچی کی سڑکوں پہ بھی آپ کو لوگ تھوکتے ہوئے نظر آتے ہیں, تو ایک بڑا جو ہے نا ان پلیزنٹ سی فیلنگ آتی ہے. اچھا میں جب یہاں سے جانے لگتا ہوں, فلائٹ پکڑتا ہوں, تو وہاں کے جو میرے دوست احباب ہیں, جو میرے ہوسٹ ہیں, وہ مجھے کہتے ہیں کہ یار آپ لاہور سے کوئی منجن, کوئی ایسی کوئی چیز لے کے آئیں کہ جن سے ہم اپنے دانت کو صاف کر سکیں. تو ہم اپنے دانتوں کی صفائی کے لیے موسٹلی تو ٹوتھ پیسٹ یوز کرتے ہیں, یا گاؤں کے لوگ ہیں تو وہ مسواک یوز کرتے ہیں. تو کیا یہ جو مارکیٹ میں آپ کو حکیموں کے بنائے ہوئے منجن وغیرہ اویلیبل ہوتے ہیں, کیا یہ یوز کرنے چاہیے؟ بالکل نہیں یوز کرنے چاہیے. اس کی سب سے اہم وجہ یہ کہ اس میں ہائی اماؤنٹ آف ابریزیوز ہوتے ہیں. ابریزیو کا مطلب یہ آپ سمپلی آپ سمجھ لیں کوئی بڑی رف سرفیس ہوگی جو آپ کے دانتوں کے ساتھ جو ہے نا وہ فرکشن کریٹ کرے گی اور دانتوں کو صاف کرے گی, تو وہ دانتوں کو ڈیمیج بھی کرے گی. آپ کبھی بھی منجن یا اس طرح کا ایون ٹوتھ پیسٹ بھی یوز نہ کریں جس میں ویری ہائی اماؤنٹ آف ابریزیوز ہوں. آپ اپنے ڈینٹسٹ کو لازمی وزٹ کریں. دیکھیں اب پان گٹکا یہ کراچی کے کسٹم کا پارٹ ہے, اس پہ ہم بات نہیں کر سکتے, وہ لوگ کھاتے ہیں, لیکن اوائڈ کرنا چاہیے, دانتوں کے لیے انتہائی نقصان دہ ہے. اور اگر آپ اوائڈ نہیں کر سکتے تو ایٹ لیسٹ اپنی برشنگ کو امپروو کریں, اپنے ڈینٹسٹ کو 6 months کے بعد وزٹ کرتے رہیں. اگر آپ کو اسکیلنگ ریکوائرڈ ہے, کلیننگ ریکوائرڈ ہے, تو وہ ساتھ ساتھ آپ کرواتے رہیں لازمی, اور ایک جنرل ایگزامینیشن بھی کرواتے رہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, امریکن انسٹیٹیوٹ آف ڈینٹل کیئر کی ایک ریسرچ ہے, اور ریسرچ یہ بتاتی ہے کہ جو عورتیں ہیں وہ مردوں کے مقابلے میں اپنی ڈینٹل کیئر کو زیادہ بہتر مینٹین کرتی ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ مرد حضرات چونکہ اسموکنگ بھی کرتے ہیں, تو اسموکنگ کا ایک بہت بڑا کردار ہے آپ کی جو ڈینٹل ڈیزیزز ہیں. تو آپ تھوڑا سا اس کو ایلیبریٹ کریں کہ جو لوگ اسموکنگ کرتے ہیں, اسموکنگ کس طرح اس میں کردار ادا کرتی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں ایک ریسرچ پیپر پڑھ رہا تھا, اور اس میں پتہ چلا کہ اگر ایک انسان کی اورل ہائیجین پور ہے تو اس سے اس کی جو اس سے خدشہ ہے کہ اس کو ڈائبٹیز بھی ہو سکتی ہے, اور اس کو ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے, اس کو کوئی ہارٹ کی ڈیزیز ہو سکتی ہے, اور یہ آپ کے اندر کینسر پیدا کرنے کا باعث بھی بنتی ہے. تو اس کو بتائیں ذرا کہ آپ کی اورل ہائیجین کا کس طرح تعلق ہے کینسر کے پیدا ہونے میں, ہارٹ ڈیزیز اور ڈائبٹیز کے آنے میں. سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ دانتوں میں جو اور مسوڑوں کے جتنے جراثیم ہیں یہ باقی بیماریوں کے کو پیدا کرنے کا بھی باعث بنتے ہیں. دل کی بیماریاں, کینسر, منہ کا کینسر, اس طرح کے امراض کو پیدا کرنے کا باعث بنتے ہیں. انٹرنیشنل لیول پہ ڈینٹسٹری کو بڑی زیادہ امپورٹنس دی جاتی ہے, اور اس میں ریسرچ ورک جو ہے نا ان کا بڑا اسٹرانگ ہے. وہ اس پہ ریسرچ کرتے رہتے ہیں, اور ان کی نئی نئی ریسرچز جو ہے نا سامنے آتی رہتی ہیں. دانتوں کی صفائی کا خیال رکھنا لازم ہے. اگر آپ دانتوں کی صفائی کا خیال نہیں رکھتے اور مسوڑوں کو صاف نہیں رکھتے تو جتنے جراثیم آپ کے منہ کے اندر ہیں یا مسوڑوں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں وہ آپ کے معدے تک جا سکتے ہیں, آپ کے دل تک جا سکتے ہیں, اور وہاں پہ جو ہے نا خرابی پیدا کر سکتے ہیں.
تو اپنے دانتوں کی برشنگ کو کلیننگ کو امپروو لازمی کریں. اور میں تو دوسرا اسموکنگ سے ریلیٹڈ آپ نے کویشچن کیا کہ جو لوگ اسموکنگ کرتے ہیں, اب اسموکنگ میں ایک تو جو لوگ اسموکنگ کرتے ہیں ان کے آپ نے نوٹس بھی کیا ہوگا کہ بلیک اسپاٹس جو ہے نا بڑے زیادہ دانتوں میں ویزیبل ہوتے ہیں, اور یہ ایک ایکسٹرینزک اسٹینز ہے, اس میں آپ کو بار بار دانتوں کی صفائی اور پالشنگ کی ضرورت پڑتی رہے گی. اپنی اسموکنگ کو بھی اوائڈ کریں دانتوں پہ, اس پہ دانتوں کو یہ ڈسکلرڈ بھی کرتا ہے اسموکنگ, اور دانتوں میں اسٹینز پیدا کرتا ہے. ایسے کیوٹی پروموٹ نہیں کرتا, لیکن دانتوں کے کلر کو اور دانتوں کے اوپر بلیک اسپاٹس کو یہ جو ہے نا پروموٹ کرتا ہے, اور اس میں آپ کو بار بار جو ہے نا دانتوں کی صفائی کروانی پڑے گی. تو اس لیے اسموکنگ کو بھی میکسیمم آپ اوائڈ کریں تو بہتر ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, ہم دیکھتے ہیں کہ جو لوگ اڈلٹہڈ میں چلے جاتے ہیں یا وہ لوگ کہ جن کے دانتوں میں کوئی پین سٹارٹ ہو جاتا ہے, اور اللہ صحت دے سب کو, مطلب مجھے تو کبھی ایسا ایکسپیرینس نہیں ہوا, اللہ نہ ہی کرے, لیکن میں نے سنا ہے کہ جو دانت کا درد ہے یہ بڑا شدید قسم کا ہوتا ہے. یس, اچھا, جب دانت کا درد ہوتا ہے تو کیا یہ سائنس اور سمٹمس ہیں کہ آپ کی اورل ہائیجین کمپرومائز ہو رہی ہے, یا آپ سویئر قسم کی کرونک قسم کی ڈینٹل ڈیزیزز کی طرف جا رہے ہیں؟ دیکھیں جب آپ کو دانت کا درد فیل ہوگا نا تب تک بات کافی آگے تک چلی جا چکی ہوتی ہے. دانت موسٹلی جب کیوٹی سٹارٹ ہوتی ہے, دانت خراب ہونا سٹارٹ ہوتے ہیں, تو کوئی پین فیل نہیں ہوتا ہے ایسا. انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ اس کے اتنے دانت جو ہے نا وہ خراب ہو رہے ہیں یا ڈیمیج ہو رہے ہیں. تو اس لیے میں ریکمینڈ کرتا ہوں کہ آپ 6 منتھس کے بعد اپنے ڈینٹسٹ کو وزٹ کریں, کیونکہ جب آپ کو پین سٹارٹ ہوگی تب دانت سمپل فلنگ سے ریپیئر نہیں ہوگا. موسٹ آف دا کیسز میں آپ کو روٹ کنال کروانا پڑے گا, یا ہو سکتا ہے کہ دانت سیویبل کنڈیشن میں نہ رہے, دانت کو بچانا ممکن ہی نہ ہو, دانت نکالنا پڑے. تو اس لیے اگر آپ کو دانت میں پین فیل ہوتا ہے اسے کبھی بھی ڈیلے مت کریں. لوگ اینٹی بایوٹکس خود سے یوز کرتے ہیں, سیلف میڈیکیشن کرتے ہیں, 2-3 دن میڈیسن کھاتے ہیں, وہ فار دا ٹائم بینگ ان کو آرام آ جاتا ہے, تو وہ پھر جاتے نہیں ہیں ڈینٹسٹ کو, وزٹ نہیں کرتے. تو اپنے ڈینٹسٹ کو لازمی وزٹ کریں, کیونکہ آپ جتنا جلدی ڈینٹسٹ کو وزٹ کریں گے اور جتنا جلدی کوئی پرابلم ڈائگنوز ہو جائے اتنا اچھا ہے ٹریٹمنٹ کے لیے, اس دانت کی لائف کے لیے, اور آپ کی اپنی صحت کے لیے. اچھا ڈاکٹر صاحب, میں یہاں پہ نا 2 چیزوں کو ڈسکس کروں گا. ایک پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ نے اپنی ٹاک میں کو 20 بار کہا ہے کہ ڈینٹسٹ کو وزٹ کریں, ڈینٹسٹ کو وزٹ کریں. Yes. اچھا, یہ میرے جیسے بندے کے لیے تو یہ بات ڈائجسٹیبل ہے, ایکسیپٹیبل ہے. آئی ڈو انڈرسٹینڈ کہ واٹ شوڈ بی دا امپورٹینس آف اورل ہائیجین ڈینٹل کیئر. بٹ دا کنٹری لائک پاکستان ویئر وی سی کہ جی 40% پاپولیشن بلو دا پاورٹی ہے, آپ کی لوور مڈل کلاس کوئی 40-50% ہے. تو ہمارے تو یہاں پہ ایلیٹ کلاس یا اپر مڈل کلاس کی جو ریشو ہے وہ آئی تھنک 10 ملین 12 ملین ہوگی, اس سے زیادہ نہیں ہے. اور اس کلاس میں بھی بہت کم لوگ ہیں کہ جو اپنی اورل ہائیجین کو یقینی بناتے ہیں. میں یہ چاہ رہا ہوں کہ آج کے اس پوڈ کاسٹ میں آپ کچھ ایسی ٹرکس, ایسی ٹپس ہمارے آڈینس کے ساتھ شیئر کریں کہ اگر ایک بندہ افورڈیبل نہیں ہے, اگر ایک بندہ افورڈ نہیں کر سکتا کہ وہ ایک ڈینٹسٹ کی فیس کو پے کرے یا ایک ایکسپینسو ڈینٹل پروسیجر کو پروسیجر کی طرف جائے, تو وہ کن پریونٹیو میئرس کی مدد سے اپنی اورل ہائیجین کو یقینی بنا سکتا ہے. کیونکہ میں نے یہاں پہ بات کی ہے دانت کے درد کی, لیکن کچھ چیزیں بڑی کامن ہیں, لائک بچپن سے میرے کانوں میں اس قسم کی باتیں پڑتی رہی ہیں کہ یار مجھے ٹھنڈا گرم فیل ہوتا ہے اور میرے دانت میں درد ہے, یا میرے مسوڑوں سے بلیڈنگ ہوتی ہے. تو کوئی 5-6 سال پہلے تو یہ چیز میرے ساتھ بھی تھی کہ میں جب برش کرتا تھا تو ہلکی سی بلیڈنگ ہوتی تھی. دین آئی کانٹیکٹڈ ٹو آ ڈینٹل سرجن, تو پھر میں نے اسکیلنگ کروائی, تو دیٹ واز ویری فائن. تو آئی مین کہ وہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ آپ کو ڈینٹسٹ کو وزٹ کرنا چاہیے, بٹ موسٹلی پیپل تو افورڈ ہی نہیں کرتے. تو آپ کچھ پریونٹیو میئرس بتائیں کہ دانتوں کی درد سے بچا جا سکے, ہمارے مسوڑے, ہمارے گمس جو ہیں وہ سیف زون میں رہیں, ان سے بلیڈنگ نہ ہو, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ٹھنڈے گرم کے مسائل ہیں یہ بھی نہ ہوں. سر میں 2-3 چیزیں ایڈ کرنا چاہوں گا. ایک تو گورنمنٹ سیکٹر میں بھی اس چیز پہ ڈینٹسٹری کے حوالے سے اویئرنیس پروگرامس وہ آن اینڈ آف کرتے رہتے ہیں, اور DHQ لیول پہ, RHCs لیول پہ ڈینٹل سرجنز جنرل پبلک کے لیے موجود ہیں.
ہمارا مطلب بیسک اسٹرکچر ڈینٹسٹری کے لحاظ سے امپروو ہو رہا ہے. دوسرا پبلک اینڈ پہ اویئرنیس تھوڑی کم ہے, اس لیے جو ہے نا پبلک آپ دیکھیں گے کہ گاؤں میں جو بندہ آتا ہے دانت کی پین کے ساتھ, وہ آدھی کہتا ہے یار میں دانت کٹوانا ہے, بس وہ اس دانت کو بچانا ہی نہیں چاہتا, وہ اس دانت کا علاج نہیں کروانا چاہتا, وہ صرف کہتا ہے کہ میرا جو ہے نا دانت آپ نکال دیں. تو سب سے پہلے تو آپ وہی بیسک چیزیں ہیں کہ اپنی برشنگ کو, اپنی کلیننگ کو امپروو کریں. بچوں میں جو ان کی تھم سکنگ کی, فیڈر منہ میں رکھنے کی ہیبٹس ہیں, ان سے اوائڈ کریں. بچوں میں برشنگ کے کو پروموٹ کریں. اور بچوں کے لیے اسپیسیفک ٹوتھ پیسٹ ہوتی ہے جس میں فلورائڈ انگریڈینٹ کافی کم ہوتا ہے. اگر بچہ وہ انجسٹ کر بھی لے تو اس کے لیے کوئی نقصان نہیں ہوتا. تو آپ بچوں میں اس طرح کی جو ہے نا پیسٹ یوز کر سکتے ہیں. دوسرا یہ کہ اگر آپ کو کبھی بھی دانت میں پین فیل ہو یا کوئی آپ کو بلیڈنگ کا ایشو فیس ہو تو کبھی بھی سیلف میڈیکیشن نہ یوز کریں. رینڈملی آپ اینٹی بایوٹکس یوز کرتے ہیں تو اینٹی بایوٹک ریزسٹنس جو ہے نا بڑی زیادہ ڈیولپ ہو جاتی ہے. تو آپ رینڈملی خود سے سیلف میڈیکیشن نہ کریں. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک بڑی مسکنسیپشن ہے, ہم اپنے بڑوں سے بھی یہ سنتے چلے آ رہے ہیں کہ اب اس کی عقل داڑھ آ گئی, اب اس کو عقل آ گئی ہے. اور ایک مسکنسیپشن یہ بھی ہے کہ جب عقل داڑھ آتی ہے, وزڈم ٹوتھ آتی ہے, تو آپ کی بینائی کمزور ہو جاتی ہے. تو ان ساری کی ساری مسکنسیپشنس میں آپ کے 2 سینٹس کیا ہیں؟ کیا ان باتوں کا حقائق سے کوئی تعلق ہے؟ دیکھیے جنرل پبلک میں ایک مسکنسیپشن عام ہے کہ اب اسے عقل داڑھ آ گئی ہے تو اسے عقل آ گئی ہے. عقل داڑھ بیسیکلی کہتے ہیں کہ آپ کا جو لاسٹ مولر ہوتا ہے, مولر فیملی کا جو لاسٹ ٹوتھ ہوتا ہے, تھرڈ مولر اور وزڈم, وہ یوزلی آتا ہے آپ کا 15 سال کی ایج کے بعد, 20s میں 30s میں آتا ہے. 13 سال تک آپ کے باقی پرماننٹ دانت رپٹ ہو چکے ہوتے ہیں. اور یہ جو تھرڈ مولر ہے, وزڈم ہے, یہ تھوڑا سا لیٹ اورل کیوٹی میں آتا ہے. تو صرف اس وجہ سے کہ یہ لیٹ آتا ہے 20s میں 30s میں ذرا میچورٹی کی ایج میں آتا ہے, تو لوگوں میں ایک مسکنسیپشن ہے کہ انہوں عقل آ گئی, عقل داڑھ بھی آ گئی. تو یہ ایک ٹوٹلی مسکنسیپشن ہے. دوسرا ایک مسکنسیپشن یہ بھی ہے کہ دانت نکلوانے سے یا عقل داڑھ کے آنے سے آپ کی بینائی کمزور ہوتی ہے. یہ بھی ایک ٹوٹل مسکنسیپشن ہے, کوئی اس کی جینین گراؤنڈ نہیں ہے, یہ ایک ٹوٹل میتھ ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, جو ڈائبٹیز کے پیشنٹ ہیں, ڈائبٹیز پاکستانیوں میں ایک بڑا کامن پرابلم ہے, ڈیزیز ہے ایک. تو جو ڈائبٹیز کے پیشنٹ ہیں, کیا ان کو اپنی ایکسٹرا اورل ہائیجین پہ فوکس کرنا پڑتا ہے؟ اور اس کے ساتھ ساتھ وی ہیو سین کہ کچھ لوگوں کے سارے دانت گر جاتے ہیں. تو اگر ایک شخص ہے اس کے سب دانت گر چکے ہیں, تو کیا وہ نئے دانت لگوا سکتا ہے؟ اور ایک اور بھی چیز ہے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ کچھ لوگوں کا اگر کوئی دانت گر جاتا ہے تو وہ گولڈ پلیٹڈ دانت لگواتے ہیں. تو اس کے پیچھے کیا یہ ان کا کوئی کمپلیکس ہوتا ہے, یا وہ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا جو مروبیت کے مرض میں مبتلا ہوتے ہیں, وہ ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کی مدد سے دوسروں کو مروب کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہاں دیکھو میں نے سونے کا دانت لگوایا ہوا ہے, یا گولڈ پلیٹڈ میں نے ٹیتھ امپلانٹ کروائے ہوئے ہیں. تو کیا وہ واقعی گولڈ کا ہوتا ہے یا جسٹ وہ اس کا کلر گولڈ جیسا ہوتا ہے؟ اچھا, میں 2-3 کویشچنز آپ نے ایک ساتھ پوچھ لیے, تو میں 1 by 1 جو ہے نا آنسر کرتا ہوں. اگر پیشنٹ کو ڈائبٹیز ہے تو اس کو ایکسٹرا کیئر کی بالکل ضرورت ہے. وہ دانتوں کو نارمل کلیننگ سے زیادہ کلیننگ کرے, کھانے کے بعد برشنگ لازمی کرے, کلیاں کرے, ماؤتھ واش یوز کرے, اور اپنے دانتوں کو میکسیمم جتنا وہ کلین رکھ سکتا ہے وہ کلین رکھے. ان کیس اگر آپ کے دانت گر جاتے ہیں, کچھ دانت مسنگ ہیں, تو آپ نئے دانت لگوانا چاہتے ہیں, تو 2-3 آپشنز ہیں. پہلی آپشن جو تھوڑی ایکسپینسو ہے لیکن لانگ لاسٹنگ اور سب سے بیسٹ آپشن جو ہے امپلانٹ, ڈینٹل امپلانٹ. اٹس اے فکسڈ پروسیسز آپ کے بون کے اندر ایک گرائنڈنگ کی طرح, جس طرح آپ سمجھ لیں کہ کیل دیوار میں فکس ہوتا ہے, اس طرح آپ کا جو ڈینٹل امپلانٹ ہے یہ ریپلیکا ہے آپ کے دانت کی روٹ کی. جو ٹوتھ روٹ ہے اس کا اینالوگ ہے ریپلیکا, جو بون کے اندر جو ہے نا فکس ہو جائے گا, اور اس کے اوپر دانت کی شیپ کی ایک پروسیسز جو ہے نا وہ لگ جائے گی, تو آپ کا مسنگ جو دانت ہے وہ ریپلیس ہو جائے گا. یہ ایک کاسٹلی پروسیجر ہے. دوسری آپشنز ہیں برج وغیرہ کی, ڈینٹل جو برج ہے نا آپ وہ لگوا سکتے ہیں. برج میں کچھ آپشنز, کچھ ڈرا بیکس بھی ہیں, کچھ فائدے بھی ہیں. برج میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ایٹ لیسٹ کچھ دانتوں کی سپورٹ چاہیے, اس کے اوپر کیپس آئیں گی, آپ کے نیچرل دانت کی کٹنگ ہوگی. کٹنگ کا مطلب یہ ہے کہ ایونلی ہر طرف سے, ہر سرفیس سے 1 to 2 mm جو ہے نا آپ کا دانت چھوٹا کیا جائے گا, گرائنڈ کیا جائے گا,
تاکہ ایک تھوڑی اسپیس کریٹ کی جا سکے, اس کے اوپر دانت کی شیپ کی کیپ آ سکے. اب ان کیپس کے ساتھ کنیکٹڈ ہوگا آپ کا جو مسنگ دانت ہے, ایک ہے یا ایک سے زیادہ ہیں, وہ درمیان میں کنیکٹ ہو جائیں گے. تو اس طرح ایک برج کی فارم میں آپ ایک پروسیسز جو ہے فکسڈ وہ لگوا سکتے ہیں. تیسری آپشن بچتی ہے ڈینچر کی. ڈینچر ریموویبل پروسیسز ہیں, آپ خود لگا سکتے ہیں, خود اتار سکتے ہیں. جو پیشنٹ اپنی اولڈ ایج میں ہیں, ڈائبٹیز یا بلڈ پریشر کے ان کو اس طرح کی مسائل کا سامنا ہے, تو وہ کمپلیٹ ڈینچر یا پارشل ڈینچر, اگر ایک کم دانت مسنگ ہے, کمپلیٹلی دانت مسنگ نہیں ہے تو پارشل ڈینچر, اور اگر کمپلیٹلی دانت مسنگ ہے اوپر سے نیچے تو کمپلیٹ ڈینچر جو ہے نا وہ ریموویبل آپ لگوا سکتے ہیں. اس میں ایک آپ سمجھ لیں بتیسی کی شکل میں دانت بن جائیں گے جو ایک پلیٹ کے ساتھ کنیکٹڈ ہوں گے, آپ پلیٹ منہ میں لگا سکتے ہیں اور منہ سے اتار بھی سکتے ہیں. تو یہ ان کے لیے ایک آپشن بچتی ہے جو اپنا مکمل ایک نئے دانت لگوانا چاہیں. اوکے اچھا ڈاکٹر صاحب, ہم اسکول کالجز یونیورسٹیز میں کچھ بچوں کو دیکھتے ہیں کہ ان کا جو اپر جو ہے یا لوور جو ہے وہ باہر کی طرف آیا ہوا ہوتا ہے. تو جو لوگ افورڈیبل ہوتے ہیں وہ بریسز لگواتے ہیں. یہ جو بریسز لگوانے کا پروسیس ہے یہ آپ کو رپیٹ کرنا پڑتا ہے, یا لیٹ سپوز کہ اگر ایک شخص نے بریسز لگوا لی ہیں تاکہ وہ اپنے دانتوں کی ڈائریکشن کو استھیٹیکلی ریکٹیفائی کر سکے, تو یہ کتنے ٹائم تک یہ بریسز لگے رہتے ہیں, اور کیا اس کو ریپیٹ کروانا پڑتا ہے یا ونس آپ کو اس پروسیس سے گزرنا پڑتا ہے؟ رپیٹ تو نہیں کروانا پڑتا ہے سچ, لیکن اس کی ٹریٹمنٹ ڈیوریشن جو ہے نا وہ ویری کر سکتی ہے. اگر آپ کے دانتوں میں مائلڈ قسم کی ڈیفارمیٹیز ہیں, مائنر کریکشنز ریکوائرڈ ہیں, تو آپ 6 months یا 8 months اور 10 months تک آپ کا پروسیس بریسز کا کمپلیٹ ہو جائے گا. اگر تھوڑا سا آپ کا سویئر ایشوز ہیں, دانت زیادہ ٹیڑھے میڑھے ہیں, تو آپ کو 1 سے 2 سال تک یا 2.5 سال تک جو ہے نا ڈیوریشن لگ سکتی ہے. اور اس میں بریسز کا بیسیکلی کانسیپٹ یہ ہے کہ آپ دانتوں کے اوپر ایک فکس پروسیسز لگا دیتے ہیں بریکٹ کی فارم میں. تو بریکٹ کے ساتھ آپ وائرس کو کنیکٹ کرتے ہیں, لائگیچرز کنیکٹ کرتے ہیں, اور وائرس کی ٹینڈنسی ہوتی ہے وہ ان کو سیدھا کرتی ہے, ایک آرچ فارم میں لے کے آتی ہے. تو اٹس اے سلو گوئنگ پروسیجر. آپ 2 سے 3 ویکس کے بعد ایکٹیویشنز کرتے ہیں. ایکٹیویشنز کا مطلب ہے کہ وائرس کو چینج کرتے ہیں, اس طرح کی چینجز کرتے ہیں, اور مائنر فورسز کے ساتھ آپ دانتوں کو الائن کرتے جاتے ہیں. تو یہ ایک سارا پروسیجر چلتا رہتا ہے. تو اٹس اے ون ٹائم پروسیجر بیسیکلی, ایک ہی دفعہ لگوانے چاہیے, اور ایک ہی دفعہ اگر آپ کا ڈینٹسٹ کوالیفائڈ ہے, بریسز اسپیشلسٹ ہے, بریسز کو سمجھتا ہے, تو وہ 1 سال سے 1.5 سال تک وہ اس پروسیجر کو ختم کر سکتے ہیں. اس کے بعد پیشنٹ اینڈ پہ کچھ رسپانسبلٹیز آتی ہیں کہ پیشنٹ نے کمپلائنس اچھی شو کرنی ہے, اپنی اپوائنٹمنٹس مس نہ کرے, ٹائملی جو ہے نا اپنی ایکٹیویشنز کرواتا رہے. دانتوں کی صفائی کا بھی زیادہ خیال رکھنا پڑتا ہے بریسز کے ساتھ. اور بریسز جب اترتے ہیں تو اس کے بعد آپ کو ریٹینر یوز کرنے پڑتے ہیں, وہ کافی ایک لمبا ٹائم کے لیے آپ کو یوز تو کرنے پڑتے ہیں. اگر آپ ریٹینر یوز نہیں کریں گے تو دانتوں میں ایک نیچرل ٹینڈنسی ہوتی ہے کہ وہ اپنی پریویس پوزیشن پہ واپس جاتے ہیں, وہ اگین جو ہے نا وہ ٹیڑھے ہو جاتے ہیں. تو آپ کو جو ریٹینر ہے وہ لازمی یوز کرنا پڑے گا کچھ ٹائم کے لیے, 1 سال یا 2 سال, کچھ ٹائم میں اس سے زیادہ ڈیوریشن کے لیے بھی یوز کرنا پڑ سکتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک بڑی انٹرسٹنگ سی بات ہے, میں اکثر اپنے بچوں کو کہتا ہوں کہ آپ میٹھی چیزیں مت کھائیں, کینڈیز کوکیز مت کھائیں, آپ کے دانتوں کو کیڑا لگ جائے گا. تو بچے مجھ سے پوچھتے ہیں کہ بابا اگر دانتوں کو کیڑا لگتا ہے تو کیڑا نظر کیوں نہیں آتا؟ تو میں ایک بڑی انٹرسٹنگ اسٹوری آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. آئی واز ہارڈلی 9 years old, اسکول بوائے. تو میں گھر سے پیدل اسکول جا رہا تھا, تو کچھ لوگ جو ہے نا ایسے اکٹھے ہوئے ہیں, تو آپ کے اندر ایک کیوروسٹی ہوتی ہے, تجسس ہوتا ہے کہ یار دیکھو تو صحیح ادھر کیا ہو رہا ہے. تو میں نے دیکھا کہ ادھر ایک کوئی انکل تھے, انہوں نے کچھ پٹاریاں رکھی ہوئی ہیں, اور وہ بتا رہے ہیں کہ جی یہ میرے پاس یہ فلاں چورن ہے, فلاں منجن ہے, اور میڈیسنس ہیں, اگر آپ وہ یوز کرتے ہیں تو آپ کے دانت صاف ہو جاتے ہیں. تو انہوں نے پتہ نہیں کیا پروسیس کیا کہ انہوں نے کسی کے دانت پہ میڈیسن لگائی, اور تھوڑی دیر بعد انہوں نے کہا کہ یہ دیکھیں اندر سے ایک چھوٹا سا کیڑا نکلا ہے, اگر آپ یہ میڈیسن یوز کریں گے. تو وہ اس ٹائم جو ہے نا میں بڑا اسٹونش تھا کہ یار مطلب دانت میں اتنا بڑا کیڑا نکل آتا ہے. تو یہ تھوڑا سا آپ بتائیں کہ یہ دانتوں میں کیڑے کی کیا سائنس ہے, یہ
مطلب دانتوں کو کیڑا لگنے کا کیا مطلب ہے, اور یہ اگر کیڑا لگتا ہے تو ہم اس کی کیئر کیسے کر سکتے ہیں؟ کیا اس کے لیے بھی ہمیں اگین آپ کی بات کہ جی ڈینٹسٹ کے پاس ہی جانا پڑے گا, یا ہم اپنی دانتوں کی کلینینس کو بہتر کر کے کیڑے سے چھٹکارا پا سکتے ہیں؟ دانتوں میں کیڑا لگنا سے مراد یہ نہیں کہ فزیکلی وہاں پہ کوئی کیڑا واقعی میں پریزنٹ ہے. یہ ایک جنرل پبلک میں ایک نارم جو ہے نا وہ نکلی ہے کافی سالوں سے اور چل رہی ہے کہ دانتوں میں کیڑا لگ جاتا ہے. اب کیڑا لگنے سے مراد ڈینٹل کیویٹی ہے. کیویٹی کا مطلب ہے کہ جو ٹوتھ اسٹرکچر ہے وہ ڈیمیج ہو رہا ہے. بیسیکلی اس کا مطلب یہی ہے کہ آپ کا دانت جو ہے نا وہ ڈیمیج ہو رہا ہے. اب دانت آپ کا بیسیکلی اٹس اے منرلائزڈ ٹیشو. آپ کی بون سے زیادہ ہارڈ آپ کا دانت ہے. اس میں منرلائزڈ اپنا منرلز ہوتے ہیں, ڈپازٹس ہوتے ہیں انیمل کی فارم میں, ڈینٹین اینڈ دین پلپ. اب انیمل جو ہے نا ہارڈسٹ فارم ہے, ہارڈسٹ ایلیمنٹ ہے ان دا ہیومن باڈی. آپ کے بون سے زیادہ جو ہے نا وہ مضبوط ہے. تو اس کی ڈی منرلائزیشن اسٹارٹ ہو جاتی ہے. اس میں جو منرلز ہوتے ہیں وہ ان کا آئنک بیلنس ڈسٹرب ہوتا ہے, تو وہ ڈسٹرکشن کی طرف چلا جاتا ہے. وہ ہارڈ جو ٹیشو ہے اور جو ہارڈ ایلیمنٹ ہے وہ سافٹ ہو جاتا ہے. ڈی منرلائزیشن چلتی رہتی ہے اور ڈسٹرکشن چلتی رہتی ہے, اور دانت کی جو سرفیس ہے وہ ڈیفیکٹیو ہو جاتی ہے, وہ ٹوٹ جاتی ہے ایک طرح سے. تو اگین وہ جو بیکٹیریا وہ ڈیپلی پینیٹریٹ کر سکتے ہیں انیمل دین ڈینٹین. اور جب وہ پلپ سے مطلب ہے کہ دانت جو آپ کا دانت ہے وہ ایک لیونگ ٹیشو ہے, اس کے اندر بلڈ ویسلز بھی ہیں, نروز بھی ہیں, تو وہ پلپ کی فارم میں موجود ہوتی ہیں. اللہ کی طرف سے, قدرت کی طرف سے جو ہے نا ایک دانت ایک نیچرل ٹیشو ہے. تو انیمل اور ڈینٹین اس کی پروٹیکٹیو لیئرز ہیں. جیسے وہ ڈسٹرب ہوں گی, اگر آپ اس کی کیئر نہیں کرتے, ٹائملی فلنگ نہیں کرواتے, انیمل یا ڈینٹین کے ڈسٹرب ہونے سے آپ کو پین فیل نہیں ہوتی, میکسیمم مائلڈ سینسٹیوٹی فیل ہو سکتی ہے. آپ فوراً اپنے ڈینٹسٹ کو وزٹ کر کے اگر آپ فلنگ کرواتے ہیں تو وہ پروسیس وہیں پہ اسٹاپ ہو جائے گا. اگر آپ کیئر لیسنس شو کرتے ہیں, ڈینٹسٹ کے پاس نہیں جاتے, تو وہ بڑھتی بڑھتی آپ کے پلپ کو اپروچ کرے گی. اگر آپ جیسے وہ پلپ کو اپروچ کرے گی تو بلڈ ویسلز اور نروز کو ڈیمیج کرے گی. اس کنڈیشن میں موسٹلی دانت ارریورسیبل پلپائٹس میں چلا جاتا ہے. ایسا انفیکشن جو ریپیئر نہیں ہو سکتا, دانت اٹ سیلف ریپیئر نہیں ہو سکتا. آپ کی باڈی کا کوئی بھی دوسرا آرگن ہے وہ ریپیئر ہو سکتا ہے, اس میں ٹینڈنسی ہے, کیپیبلٹی ہے ریپیئر ہونے کی. لیکن دانت اگر ڈیمیج ہو جائے تو وہ اپنے آپ کو ریپیئر نہیں کر سکتا. تو اگر پلپ انوالو ہو جائے, آپ کی بلڈ ویسلز یا نروز ڈیمیج ہو جائیں, تو انفیکشن جو ہے نا پرزسٹنٹ وہاں پہ ڈیولپ ہو جائے گا. جب تک آپ اس کو پراپر ٹریٹمنٹ نہیں کرواتے, روٹ کینال ٹریٹمنٹ نہیں کرواتے, تو وہ ختم نہیں ہوگا. اچھا ڈاکٹر صاحب, اب ہم اس کو اینڈنگ پہ لے کے آتے ہیں. آپ ماشاء اللہ یو آر اے ویری سکسیزفل ڈینٹسٹ اور یو آر ڈوئنگ ونڈرفل پریکٹسز ماشاء اللہ. تو آپ نے بی ڈی ایس کہاں سے کیا, اور دوسرا آن این اینڈنگ نوٹ کہ آپ کے جو لاسٹ کوئی 2-3 ایڈوائسز آپ ہماری آڈینس کو دینا چاہیں اورل ہائیجین اور ڈینٹل کیئر کے حوالے سے؟ تھینک یو سر. میں نے بیسیکلی بی ڈی ایس کیا تھا, سب کانٹیننٹ کا سب سے پرانا کالج ہے, ڈیمونٹ پرنسی کالج آف ڈینٹسٹری, انگریز زمانے میں اسٹیبلش ہوا تھا. اور ہمارے جو پریزیڈنٹ عارف الوی صاحب ایلومنائی ہیں اس کالج کے, اور بڑے بڑے نامور ڈینٹسٹ ماشاء اللہ انٹرنیشنلی ریکگنائزڈ ڈینٹسٹ جو ہے نا اس ادارے نے, انسٹیٹیوشن نے پروڈیوس کیے ہیں. تو میں خوش قسمت ہوں کہ میں نے وہاں سے بی ڈی ایس کیا ہے, اور آئی ایم کرنٹلی پریکٹسنگ ایز اے جنرل ڈینٹسٹ اینڈ امپلانٹولوجسٹ ان گجرانوالہ اینڈ لاہور. اور میری اگین ایڈوائسز تو بیسک ہی ہیں. اپنے دانتوں کو آپ جتنا کلین رکھیں گے, جتنا آپ ان کو پراپرلی آپ برشنگ کریں گے, اپنے مسوڑوں کی صفائی کا خیال رکھیں گے, آپ دانتوں کی تمام بیماریوں سے اور مسوڑوں کی تمام بیماریوں سے محفوظ رہ سکتے ہیں. بچوں میں اور جو پیشنٹس ڈائبیٹک ہیں, جن کو دوسرے مسائل ہیں, ان کے لیے ایکسٹرا کیئر ریکوائرڈ ہے. اور ایک عام آدمی کو ٹوائس اے ڈے برشنگ از انف, اگر وہ پراپر برشنگ کرتا ہے تو. اوکے, تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب اگین فار اسپیئرنگ یور پریشیس ٹائم فار اس, اور تھینکس فار واچنگ اس. آپ کامنٹس میں اپنا فیڈ بیک ہمیں ضرور بتائیں کہ ہم اس پوڈ کاسٹ کو کیسے بہتر بنا سکتے ہیں,
اور آپ کامنٹس میں یہ بھی بتائیں کہ ہمارے نیکسٹ گیسٹ کون ہونے چاہیے. اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو. آپ سب زندہ باد اور پاکستان ہمیشہ سے پائندہ باد. تھینک یو ویری مچ.